بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آپ احباب کے سہ ماہی امتحانات مکمل ہوئے اور تعطیلات بھی گزر گئی۔ کچھ دن قبل آپ کے ادارے میں ایک مختصر لیکن ایک سنجیدہ تقریب ہوئی یوم آزادی پاکستان سے متعلق۔ ماشاءاللہ تقریباً طلباء چند ایک کے علاوہ تشریف لائے، اور یقیناً آپ ساتھیوں نے دیکھا ہوگا کہ اس دن کی نسبت سے ایک مناسب مجلس اور تقریب سامنے آئی، اور ساری باتیں بھی اس دن ہو گئی کہ مجلس اور تقریب منعقد کرنے کا مقصد اور ضرورت کیا ہے۔ لیکن میرے عزیز طلباء، ایک بات پھر بھی رہ جاتی ہے کہ ایک صحیح اور سچا پاکستانی مسلمان ہونے کی حیثیت سے آزادی کا دن گزرنے کے بعد ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہماری طرف متوجہ ہوتی۔ کچھ وقت سے ایک بے احتیاطی ہمارے مزاج اور ماحول کا حصہ بنتی جا رہی ہے، اور وہ بے احتیاطی کیا ہے کہ کسی بھی نسبت سے اور کسی بھی عنوان سے جب کوئی دن گزر جاتا ہے یا وہ مجلس گزر جاتی ہے تو ہم پھر اس جتنی تیاری میں وقت لگا ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ غفلت اور سستی اور آرام طلبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ساری ہمت، یہ بھاگ دوڑ، یہ کوشش، یہ فکر، یہ خرچہ، یہ سب اس مخصوص وقت کے لیے تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہونا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو من حیث القوم 14 اگست سے پہلے تو تیاری ہو جاتی ہے، اور ایک محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بہت سارے لوگ پاکستان کے پرچم لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لہراتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ دن گزر گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ وہی جھنڈیاں ہیں جس کو ہم نے بڑے اہتمام سے لگایا، وہ آپ کے پیروں میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اب وہ نیچے گر جاتی ہے۔ اب ہمیں توجہ نہیں ہوتی، نہ فکر ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ وہ جھنڈے کبھی بارش میں گر جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، کبھی ایک جگہ پڑے ہوئے، کبھی دوسری جگہ پڑے ہوئے، کبھی گاڑیوں کے ٹائروں میں آ رہے ہیں، کبھی بچے اس کو پھاڑ رہے ہیں۔ یعنی اب بالکل ایک بے توقیری سی شروع ہو جاتی۔ اور یہ معاملہ صرف 14 اگست کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ہر مذہبی اور دینی تقریب اور ایام کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو بھئی اس کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ اگر عام آدمی دیکھے بھئی پاکستان کا جھنڈا نیچے پڑا ہے، وہ بھی گزر گیا، ایک طالب علم عالم وہ بھی گزر گیا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ آگے ماہ ربیع الاول آئے گا، شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں بھی ایک ماحول بنے گا، بہت سارے عشاقان وہ اپنے عشق کو جلا بخشیں گے۔ ٹھیک ہے بھئی، ہر ایک کی اپنی ترتیب ہے، مزاج ہے، جو کرے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ کہیں جی بھئی ہم بھی جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، چراغا ہوتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہے، اشتہارات لگتے ہیں،
اسی طرح ہم بھی اگر اپنے اوپر لے لیں، کوئی ایسا نہیں کہ ہم کسی دوسرے کو نامزد کریں. ہمارے ہاں بھی بہت سارے معاملات، تقریبات، ایام ہوتے ہیں، ختمات بخاری شریف ہوتے ہیں اور مجالس ہوتی ہے، سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں نا. ہم جا کے وہ بینر اور وہ پینافلیکس اور وہ اشتہارات وہ سب لگا لیتے ہیں، لیکن اس کے اگلے دن وہ چیزیں کہاں گئی، کس نے پھاڑ دی، کہاں پھینک دی گئی، اب کوئی توجہ نہیں. یہ جو مبارک اور مقدسات کی ایک بے توقیری اور بے ادبی کا مزاج چل پڑا نا، یہ بہت خطرناک ہے دوست. اس مزاج کو توڑنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. جہاں آپ کو نظر آئے کہ بھئی اب پاکستان کے پرچم گرے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کے گزرے نہیں. اب ملک کی حیثیت ختم ہو گئی، اب گر گئے. یہی چیزیں جا کے پھر کہاں کہاں ہوتی ہیں. الامان والحفیظ. دوست میں آپ سے عرض کروں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ آپ نے شاید سنا ہوگا، جگہ جگہ پر مقدس اوراق کے باکس لگے ہیں، ڈرم لگے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، جس میں لوگ شہید قرآن کریم جا کے ڈالتے ہیں، یا کتابیں ہیں یا اوراق ہے. تو یہ باقاعدہ اب کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں تحفظ مقدس اوراق کے نام سے ایک بڑا منظم نیٹ ورک بنا ہے اور بڑا کام کر رہا ہے. ہمارے ایک بہت ہی قریبی ساتھی ہیں اور وہ بھی اس میں باقاعدہ ایک ذمہ دار ہے اس جماعت کے تحفظ مقدس اوراق کے. تو ان کے ساتھ اس حوالے سے اکثر بات چیت ہوتی ہے. تو وہ ہمیں بتاتے ہیں، آپ یقین کریں گے کہ انہوں نے کہا کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے گٹر لائنوں سے قرآن کے نسخے نکالے، گٹر لائنوں سے، سیوریج کی لائنوں سے، ندی نالوں کے اندر لوگ تیلیوں میں باندھ کے پھینکتے تھے. آپ بتائیں قرآن کریم کے نسخے، ہماری اسلامی کتابوں کے نسخے اور ربیع الاول کے اشتہارات، صحابہ اکرام کے مقدس ناموں کے اشتہارات، وہ ندی نالوں میں اور گٹر لائنوں سے نکل رہے ہیں. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دینا؟ اس لیے تمام طلبہ اس کا پورا خیال رکھیں گے کہ جتنی چیزیں ہیں، آپ کے پاس بیج تھا، آپ کے پاس پرچم تھا، آپ کے پاس جھنڈا تھا، اب وہ دن گزر گیا، اب اس کو محفوظ احساس کو زندہ رکھیں. دوستو کریں گے نا انشاءاللہ. ایک بات یہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی محبوب اور مشفق استاذ اور محسن استاذ اور استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء، حضرت مولانا محمد انور بدخشانی صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ نے سنا ہوگا کہ چند دن قبل حضرت نے رحلت فرمائی اور انتقال فرمایا. اللہ پاک حضرت استاذ صاحب کے درجات بلند فرمائے، کہ قبر کو اللہ پاک جنت کا باغیچہ فرمائے. چونکہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت اور علمی شناخت جن کی تھی، اور اب حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس شاید اس ملک میں گنے چنے لوگ رہ گئے، گنتی کے جس کو کہا جائے نا، کہ جس کو انسان گن سکے انگلیوں پر، کہ جو علمی لوگ ہیں، جو علم کی باتیں کرتے ہیں دوستو، جن کے وجود سے علم کی خوشبو آتی ہے. دوستو علماء تو بہت سارے ہیں، اہل علم تو بہت ہیں، فضلاء بھی بہت ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں وہ لوگ جو علم کی باتیں اور علم کی خوشبو سے بھرے ہوئے ہیں، وہ گنے چنے لوگ. اور آسان الفاظ میں آپ سمجھے کہ حضرت استاذی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ایک نمایاں شخصیت تھی، ایک شان والی شخصیت تھی، کہ جن کا اڑنا، جن کا بچھونا، جن کی بات چیت، جن کی گپ شپ، جن کا مذاق، جن کا مزاح، جن کی ہر مجلس وہ علم سے بھری ہوئی تھی. اکثر ایسا ہوتا کہ ہم جامعہ کے پاس ہوتے، کوئی کتاب لیتے، عادت تھی ان کی کہ طالب علم سے ملاقات ہوئی اور کوئی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے نا، ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ سے کتاب لے کر اس کو نہ دیکھیں یا اس پر کوئی تبصرہ نہ کریں.
تو لازمی اس کتاب کو دیکھنا، پھر اس پر ایک تبصرہ کرنا، اس لیے کہ اللہ نے اتنا علم دیا ہوا تھا، اس درجے کا علم تھا کہ انسان حیران ہو جاتا تھا. اب ایسے لوگ کہاں ہیں؟ تو نایاب ہو گئے نا، گوہر نایاب ہو گئے. اور اگر ہیں تو ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتا. کبھی اگر موقع ملا تو ایسے ایسے واقعات ابھی ذہن میں ہیں اور باتیں ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ آپ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان باتوں کا مذاکرہ کریں. دل میں ایک بڑی چاہت ہے دوستوں. تو ہمارے استاذ تو تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت تک ہماری مسجد کے ساتھ استاذ جی کا پڑوس بھی رہا. اسی گلی میں آگے جا کے حضرت استاذ صاحب کی رہائش تھی. یہ کنز الایمان مسجد اور شہزادہ مسجد کے مابین ایک بلڈنگ ہے آگے جا کر، وہاں گراؤنڈ فلور پہ استاذ جی کی رہائش تھی. تو اکثر فجر کی نماز میں، باقی نمازیں تو چونکہ حضرت جامعہ میں ہوتے تھے، فجر کی نماز میں تشریف لاتے تھے. اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ درس قرآن کا، درس حدیث کا حلقہ شروع ہو یہاں پر. تو الحمدللہ جب ہم تخصص سال دوم میں تھے، 2008 میں، 2007 میں تخصص سال دوم میں، اس وقت ہم چونکہ ذہن میں تو تھا کہ مسجد میں درس شروع کرنا ہے. تو حضرت مفتی صاحب، مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے، ہم نے بہرحال ایک ترتیب طے کی اور دن طے ہوا کہ بھئی آج سے درس کا آغاز کریں گے. 2 دن یعنی جمعہ اور ہفتہ درس قرآن کے لیے طے ہوا، پیر کا دن درس حدیث کے لیے، اور منگل کا دن درس مسائل کے لیے. پتہ ہے آپ لوگوں کو یہاں 4 دروس چلتے ہیں ہفتے میں عشاء کی نماز کے بعد. تو جمعہ اور ہفتہ درس قرآن کے لیے، پیر درس حدیث اور منگل درس مسائل کے. ایک دن طے ہو گیا. ہم استاذ جی کے پاس گئے، استاذ جی سے ٹائم لیا کہ آپ تشریف لائے. بہت خوش ہوئے. اس وقت چونکہ صحت ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھی، اور پھر جب سنا کہ بھئی وہ اسی مسجد میں نظم شروع ہو رہا ہے، حضرت والد صاحب سے بڑا اچھا تعلق تھا، تو طے ہو گیا کہ عشاء کے بعد تشریف لائیں گے. اب وہ دن آیا، چونکہ بالکل ایک نئی ترتیب ہم شروع کر رہے تھے مسجد میں، پہلا وقت تھا. تو بہرحال ہم نے اپنی حیثیت کے بقدر ایک تیاری کی، ایک چھوٹا اشتہار بنایا، اعلان ہوا. ساتھ ہی اللہ کی شان دیکھیں کہ عشاء کی اذان سے ایک آدھا پون گھنٹہ پہلے طوفانی بارش شروع ہو گئی. جیسے آپ نے دیکھا نا پہلے جو بارشیں ہوتی تھی کراچی میں، ایسی بارش شروع ہوئی کہ جل تھل ہو گیا. اور یہ باہر گلی میں اتنا گھٹنوں تک پانی آ گیا. اب اذان ہو گئی، بارش ہے طوفانی برس رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. خیر ایک ساتھی کی گاڑی تھی، اس میں مولانا آصف صاحب ہمارے ساتھ شروع سے ہوتے تھے، وہ اور ساتھی چلے گئے استاذ جی کو لینے کے لیے وہاں پر. تو باوجود یہ کہ بارش تھی لیکن فرمایا کہ وہ وعدہ ہے تو آ گئے. اب یہاں جب آئے تو اب آدھی گاڑی پانی میں ہے. تو ہم نے وہاں سے گھما کر جو آپ پولوں کی کیاریاں بنی ہوئی ہے نا، یہاں گاڑی لے گئے ساتھی تاکہ استاذ جی کو اترنے میں آئے. تو گھٹنوں میں تکلیف، وہ بیچارے وہاں سے اوپر ہو کے اس طرح ہو کے خیر آ گئے مسجد کے اندر. جنریٹر چل رہا تھا، بارش زبردست برس رہی ہے، لیکن بہرحال ساتھی مضبوط تھے، پوری مسجد جم کر بیٹھی رہی. استاذ جی نے سورہ فاتحہ کا درس دیا، پھر ریاض الصالحین کی پہلی حدیث کا درس دیا تاکہ سب کتابوں کا آغاز ہو جائے. آدھا پون گھنٹہ بات کی، بڑی جامع بات کی، اس میں درس کی اہمیت بتائی. پھر دعا ہوئی، پھر کھانا ہوا، پھر ہم چھوڑ کے آ گئے استاذ جی. اس کے بعد تقریباً 1 مہینہ گزرا ہوگا، ہم جامعہ کے پاس تھے، دیکھا ایک گاڑی گزر رہی تھی، ایک دم ہمارے قریب آ کر رکی. دیکھا تو استاذ جی مولانا انور صاحب دامت برکاتہم بیٹھے ہوئے تھے. بھئی لڑکے ادھر آ جاؤ، ہمیں آواز دی. گئے استاذ جی بیٹھے. وہ درس چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ ہم نے کہا چل رہا ہے. ساتھی بیٹھتے ہیں، ہم نے کہا جی استاذ جی 15 منٹ سے زیادہ درس نہیں دینا، یہ نصیحت فرما.
15 منٹ سے زیادہ درس نہیں دینا تاکہ مجمع جوڑا رہے۔ الحمدللہ استاذی کی وہ برکت، وہ نصیحت، وہ سرپرستی، وہ حوصلہ ہے کہ آج تک الحمدللہ وہ دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 23واں پارہ کل ہم نے سورہ صاد شروع کی، اور حدیث میں ایک دفعہ مفتی صاحب نے ریاض الصالحین ختم کی، پھر مشکات ختم ہوئی، اب ترمذی شریف چل رہی ہے۔ 3 دفعہ بیشتی زیور ختم ہو چکی ہے، 4تھی دفعہ چل رہی۔ تو بھئی ایسے مبارک استاذ تھے تو ان کے لیے ایصال ثواب بھی ان کا بہت بڑا حق ہے، ان کا تذکرہ بہت ضروری تھا۔ اللہ پاک حضرت استاذ صاحب کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کو اپنے استاذوں کا حق سمجھنے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت کم ہے، بس مختصر سا ختم خواجگان اور پھر انشاءاللہ مراقبہ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بشمول تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اساتذہ اکرام، والدین، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام امت کے مرحومین کو اللہ ان کی قبروں میں اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے۔ تمام طلباء اپنے سروں کو جھکا لیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر دیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی،
ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، یاس ہی اس دل کی فطرت ہو گئی، آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی، جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی، خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی، دل میں وہ داغوں کی کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی، آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی، چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی، عشق میں ذلت بعزت ہو گئی، لی فقیر بادشاہت ہو گئی، سوگ میں وہ کس کی شرکت ہو گئی، بز میں ماتم بز میں عشرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ لائیو بند کر